کابینہ کی میٹنگ ہو رہی ہے, کیبنٹ کی میٹنگ ہے. ADC پوچھتے ہیں کہ وزراء تشریف لا رہے ہیں تمام مسلمان ریاست کے, ان کو چائے کے ساتھ کیا پیش کیا جائے؟ قائد اعظم جلال میں آ جاتے ہیں. کیوں, یہ گھر سے کھا کے نہیں آتے؟ اس کے بعد رواج بن گیا کہ کابینہ کی محفلوں میں کسی کو کچھ کھانے کو نہیں دیا جاتا. یہ صداقت اور دیانت اور غیرت. میں آپ کو بتائیں بندہ مومن کی, بندہ آزاد کی غیرت کیا ہوتی ہے. آج استغفر اللہ العظیم ہمارے حکمران جن کے نہ ہاتھ پاک ہیں نہ دل و نگاہ پاک ہے, پلیت ناپاک حرام میں پلے ہوئے لوگ, یہ کیا جانے غیرت کیا ہوتی ہے. انگلستان کے سفیر نے وہ نرم دم گفتگو, وہ گرم دم جستجو, وہ رزم ہو یا بزم ہو, وہ پاک دل وہ پاک باز. اس سے انگریز سفیر کہتا ہے کہ بادشاہ کا بھائی آ رہا ہے پاکستان, آپ اس کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ جائیں, پاکستان کی بڑی عزت ہوگی. قائد اعظم جلال میں آ جاتے ہیں, بادشاہ کا بھائی آ رہا ہے, ٹھیک, کہتے ہیں میں ایئرپورٹ جاؤں گا بادشاہ کے بھائی کو ریسیو کرنے کے لیے, لیکن میری ایک شرط سن لو, جب میرا بھائی انگلینڈ جائے گا تو انگلینڈ کا بادشاہ اس کو ریسیو کرے گا. یہ وہ قائد اعظم ہے. جب آپ کا انتقال ہونے لگتا ہے, زیارت میں اپنے ڈاکٹر سے کہتے ہیں اب میں بہت اطمینان و تسلی کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہوں, میرا ایمان ہے کہ یہ پاکستان ہرگز وجود میں نہیں آتا اگر اس میں فیضان نبوی شامل نہ ہوتا. اور اب آنے والی نسلوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پاکستان کو خلافت راشدہ کی بنیاد پر تعمیر کریں, تاکہ اللہ نے جو وعدے ان سے کیے ہیں وہ اللہ ان وعدوں کو پورا کریں. اس پاکستان کی تعمیر وہ قائد اعظم جن کی پشت پر علامہ اقبال جیسے مرد قلندر و درویش, پیر جماعت علی شاہ جیسے اولیاء, شبیر احمد عثمانی جیسے علماء, اور پھر علامہ اقبال کے خواب کی جو تعبیر پاکستان بننے کے بعد ہماری تاریخ کی عظیم ترین تقریر پاکستان بننے کے بعد جو کی گئی, وہ لیاقت علی خان نے وہ تقریر کی جو قرارداد مقاصد پاس کرتے ہوئے لیاقت علی خان نے جو بات فرمائی. لیاقت علی خان نہ کوئی مولوی تھے, نہ کوئی ملا, نہ کوئی مفتی, لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو قرارداد مقاصد پیش کر کے گئے ہیں, جو اہداف طے کرتے ہیں اس ریاست اسلامی کی, جو علامہ اقبال کے نظریے فلسفے پیر جماعت علی شاہ کی رحمت برکت اور فکر اور سوچ علماء اسلام اور علماء دین کی اور 1400 سال کی مسلمان تاریخ کی نمائندگی کرتے ہوئے جو قرارداد مقاصد پاس کی گئی, اس میں سب کچھ لکھ دیا گیا تھا کہ یہ پاکستان آنے والے وقتوں میں کیسی ریاست بنے گا, جس کی بنیاد قرآن و سنت پہ ہوگی, جس کی تعمیر لا الہ الا اللہ پہ ہوئی ہے, اس کی تکمیل محمد رسول اللہ پہ کی جائے گی انشاءاللہ. آج ہم 63 سال سے اس خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں. اس پاکستان میں ایک روشن خیال مغرب کا غلام طبقہ, دوسرے وہ ملا جو قائد اعظم کو کافر کہتے رہے, امت کو کنفیوز کر کے رکھ دیا, امت کو پریشان کر دیا اس جھوٹ اور بہتان میں. اب وقت آ گیا کہ ان دونوں خرافات اور جھوٹ کو آنے والے وقتوں کے لیے دفن کر دیا جائے. قائد اعظم نے اس پاکستان کو اس لیے بنایا تھا کہ یہاں خلافت راشدہ کا نظام ہوگا انشاءاللہ. قائد اعظم نے اس پاکستان کو اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پر قرآن و سنت کا نظام نافذ کیا جائے گا. قائد اعظم نے یہ پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ اس کو مرکز بنایا جائے گا کہ ایک ہوں گے مسلم یہاں سے حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر تک. اور قائد اعظم نے اس وقت غیرت و جرت اور دلیری دیکھے جب پاکستان بنا بھی نہیں ہے, لیکن مسئلہ فلسطین کھڑا ہوتا ہے. انگریزوں کو مخاطب کر کے انگریزوں کو جلال میں فرماتے ہیں کہ اگر مسئلہ فلسطین پر مسلمانوں کی عزت کا سودا کیا گیا تو پوری مسلمان دنیا میں ماگ لگا دیں گے. اس وقت اپنا ملک نہیں ہے, لیکن پوری مسلمان دنیا کے لیے جذبہ, تڑپ, جنون, عشق اپنے قلب میں, اپنے وجود میں رکھتے ہیں. اس قائد اعظم پہ تہمت لگائی جاتی ہے نعوذ باللہ کہ سیکولر تھے, لادین تھے, لادین ریاست بنانا چاہتے تھے. آسمان کیوں نہیں پھٹتا, زمین ان کو کیوں نہیں ہڑپ کرتی. ان بدبختوں کو جو اتنا بڑا بہتان اس فقیر پر لگاتے ہیں. آئندہ آنے والے وقتوں میں اس پاکستان کی تکمیل انشاءاللہ اس کی تکمیل کی جائے گی. اس پاکستان کی ہاں اور نہ میں انشاءاللہ دنیا کے فیصلے ہوں گے. یہ وہ تقدیریں جو لکھ دی گئی ہیں, اللہ صرف ان خوش نصیبوں کو تلاش کر رہا ہے جن کے ذریعے اپنے فیصلوں کو وہ نافذ کرے گا. اب یہ خوشخبری بھی ہم ان کو سنا دیتے ہیں. اس پاکستان میں اس کا معاشی نظام تبدیل ہو کر انشاءاللہ خلافت راشدہ کی بنیاد پر ہوگا. قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے یہ بات فرمائی تھی
کہ مغرب کے معاشی نظام نے یعنی سود اور ربا کے نظام نے اس دنیا کو تباہی کے تہانے پر کھڑا کر دیا ہے، اور کوئی معجزہ ہی انسانیت کو اس تباہی سے بچا سکتا ہے۔ اور اسٹیٹ بینک کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ اس پاکستان سے سود اور ربا کا نظام ختم کر کے یہاں پر اسلام کا معاشی نظام قائم کرے، جس کی بنیاد سونے اور چاندی پہ، درہم اور دینار پر، اسلام کے ریئل ویلتھ بیسڈ اکنامک ماڈل پر ہو۔ اسٹیٹ بینک نے، اس ملک کی عدالتوں نے پچھلے 30 برس ہو گئے پاکستان کی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کے درمیان وہ فائل ایک دوسرے کی طرف پھینکی چلی جا رہی ہے جس میں سود اور ربا کے نظام کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اس ملک میں عدالتی نظام جو آج بھی انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، جو کفر کے نظام کا بنایا ہوا ہے، جہاں پہ صرف طلاق اور قتل اور کرائے کے مقدمات 30 سال تک چلتے ہیں، یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس کا قائد اعظم نے خواب دیکھا، جس کے لیے 50 لاکھ شہداء ہم نے دیے، اور جو آئندہ آنے والے وقتوں میں امت مسلمہ کی قیادت کرے گا۔ اس پورے پاکستان کو اس کی دوبارہ تعمیر کرنی، اس کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی، اس کے لیے شہداء دینے ہوں گے۔ اپنے آپ کو تیار کریں، یہ اذانیں بار بار آپ کے پاس نہیں آئیں گی۔ علامہ اقبال نے جب جا کے افغانستان کے بادشاہ کو وارننگ دی تھی کہ پاکستان بننے والا ہے، اس پاکستان سے خیانت نہ کرنا، تو اس فقیر نے جا کے وہاں پہ ان کو صاف وارننگ دی تھی، دیگر دانائے راز آیت کے نائد، ای فقیر باز آیت کے نائد۔ دوبارہ راز جاننے والے تمہارے پاس شاید آئیں یا نہ آئیں، یہ فقیر تمہارے پاس دوبارہ بار بار لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ توبہ کا وقت تمہارے پاس اب ہے۔ اس حکمرانوں کو بھی وارننگ دی جا رہی ہے، ان کی قبروں کے نشان کسی کو نہیں ملیں گے۔ جس روش پہ یہ چل رہے ہیں آج، اللہ نے اپنے بندے لے کر آنے، وہ آنے والے ہیں، صرف انتظار کرو، ہم آپ کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ ایک بات تو یاد رکھیے گا، اللہ کے ولی اور فقراء اس پاکستان کو، یہ پاکستان جس کے صوبے بھی اللہ کے رسول کے حکم سے جڑے ہوئے ہیں، اس کو توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں پاکستان کے مین سٹریم چینل کے اوپر خان آف قلات کے پوتا آیا ہوا تھا، اس سے ایک ٹیلی ویژن اینکر پوچھتا ہے کہ آپ آزادی کی آج کل بات کرتے ہیں، اس وقت جب پاکستان بن رہا تھا تو خان آف قلات نے کیوں پاکستان کا ساتھ دیا، کیوں پاکستان سے مل گیا، اسی وقت آزادی کا اعلان کر دیتے۔ تو خان آف قلات کا پوتا لائیو ٹیلی ویژن پر کہتا ہے ہمارے بزرگوں نے سوچا تھا کہ پاکستان سے الگ ہو جائیں، لیکن پھر خان آف قلات کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، حضور جلال میں فرماتے ہیں پاکستان بن رہا ہے، خبردار خیانت نہ کرنا، شامل ہو اس کے ساتھ جا کے۔ یہ آج اس اینکر نے پوچھا خان آف قلات کے پوتے سے، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان اس لیے پاکستان میں شامل ہوا تھا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا؟ وہ کہتا ہے ہم کو ہمارے بڑوں نے یہی بتایا ہے۔ یہ پاکستان، بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے، معجزے سے بنا ہے، معجزے سے قائم ہے، اللہ کی نشانی کے طور پہ رکھا گیا، جس نے اس سے خیانت کی اس کی جڑ اکھاڑ دی جائے گی۔ اس پاکستان سے خیانت نہ کیجیے گا، اپنا دل، اپنی جگر، اپنی جان جو اس پر قربان کرنے پڑے، کبھی یہ سوال نہ کریں کہ اس پاکستان نے ہمیں کیا دیا۔ اس پاکستان نے ہمیں عزت دی ہے، آبرو دی ہے۔ یہ پاکستان مدینہ ثانی جس کا لفظ پاکستان، پاکستان، اگر اس کو عربی زبان میں ترجمہ کریں، پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، اور استان کہتے ہیں مدینے کو، علاقے کو، شہر کو، ٹیریٹری کو۔ اس کا تو فارسی لفظ پاکستان ہے، عربی ترجمہ اس کا مدینہ طیبہ بنتا ہے۔ آنے والے وقتوں میں ایک شاندار تقدیر آپ کا منتظر ہے، اپنے آپ کو اس حصہ بنائیے، بد نصیب نہ ہو جائیے گا، ایسا نہ ہو کہ وقت آنے پر آپ تاریخ کے دوسرے سمت کھڑے ہوں۔ اللہ کے فیصلے اب ظاہر ہونے کا وقت بہت نزدیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔